قد بھی مصطفیٰ جیسا ہے اور ادا بھی یہاں تک کہ سوتے ہوئے کروٹ بدلنے کے انداز بھی مصطفیٰ جیسے ہیں. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں حالت بیداری کی ہو یا نیند کی ہو علی نبی جیسا ہوتا ہے. یہ انداز ہے نا. تو یہ ہرگز بھولنا نہیں چاہیے. یہ مولا علی کی ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیں آپ علی کو دوسرا سلانے کی وجہ یہ حضور کی آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا جب ہم بیت اللہ کے بت توڑ کر جا رہے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی مسئلہ چھپایا گیا ہے کہ شب ہجرت بت توڑنے کا واقعہ ہوا ہے وہ فتح مکہ کو ہوا جی. بھئی وہ تو بعد میں ہوا. بت توڑ کر گئے ہیں نبی. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب کسی چھتے کو آپ اس انداز میں ان کے بت سارے گرا کر تباہ کر کے پھر جا رہے ہو تو پھر ان کا جو غضب کا رد عمل آئے گا اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کیا بات کیا بات. فرمایا علی اب تو ہی سوچ. کیا بات کیا بات کیا بات. اب تو نہیں سونا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا بات کیا کہہ رہے ہیں. یہ اصل صورت تھی. تو آپ کیا اندازہ یعنی مولا علی کے مقام و مرتبہ کو کوئی کیا سمجھے. سمجھنا کیا ہے وہاں کوئی اپنا حصہ ڈال تاکہ نجات کا ذریعہ ہو. سمجھ کیا سکتے ہو. آپ دیکھیں مثلا یہ سورہ نور کی ایک آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. وہ تو ایک لمبا ہو جائے. یہ نازل ہوئی تو حضور نے اس کی تلاوت کی. تو یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے جب تلاوت کی نا تو ان کچھ گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اذن دے رہا ہے ان گھروں کے بارے میں کہ ان گھروں کو کی تعظیم لازم کرو یعنی ان کو اونچا سمجھا کرو. آگے پھر اس کی تفصیل ہے. جب یہ بات کی نا ایک وہاں لفظ ہے وقاما رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. تو حضور نے کہا تھا کہ یہ بیوت الانبیاء علیہ السلام. یہ نبیوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے. اب غور فرمائے ذرا. نبیوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے تو یہ جب جواب دے دیا بظاہر یہ تسلی بخش ہو گیا سب کے لیے. مگر اسی مجلس میں اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احاذ البیت لبیت فاطمہ و علی منہا. حضرت صدیق اکبر اس انداز میں کھڑے ہوئے حضور سے عرض کی اس طرح حضرت علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے. بظاہر تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ نبی تو کوئی نہیں مانتا. مگر انہوں نے یہ کیا سوال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا ہیجا من افاضلھا. یہ ان گھروں میں بڑا فضیلت والا گھر ہے. یعنی ان گھروں میں یعنی ان افضل ترین گھروں میں سے افضل ہے. فضیلت والا ہے یعنی ان میں سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ علی کے گھر کو انبیاء کے گھروں میں شمار کیا گیا. اب رہی بات یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ سوال کیوں کیا تھا. سوال کیوں کیا تھا اس کی وجہ کیا بنی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال بننا ہی ابو بکر کا کام تھا. یعنی بن ہی ابو بکر کو سکتا تھا اور کسی کو نہیں بن سکتا. ضرورت ہی ان کو تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی دانش اتنی صفائی اتنا صفائی باطن اور اتنی فکری پرواز یہ سمجھنا صدیق اکبر کے حصے میں ہی تھا. وہ سمجھتے تھے. اب اس کی وجہ کیا بنی. سب خاموش ہے. سب کی تسلی ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر کو ضرورت تھی. سوال اس لیے کیا تھا کہ یہ ابو بکر تھے علم و حکمت کے اس معراج ان کو نصیب تھی. وہ یہ سمجھتے تھے اس نقطہ کو کہ جب بھی اللہ کی طرف سے انبیاء کے لیے کوئی خیر نازل ہوتی ہے نا جب بھی نفس نبوت کے علاوہ جب بھی کوئی خیر اوپر سے انبیاء کے لیے نازل ہوتی ہے تو اس خیر میں علی اور زہرا کا حصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات.
क्या ये बात हर एक के लिए तो नहीं थी ना, ये तो सिद्दीक अकबर जैसा बंदा ही जानता था। तो इस बुनियाद पर उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी बात है कुरान में आगे फी बुयूतिन आज़िन अल्लाह, मैं पूछ तो लूं कि क्या इस खैर में भी ये घर वाले शरीक हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ उसमें भी शरीक है। सिर्फ शरीक नहीं उनमें से अफजल तरीन है। इब्ने मुर्तवा में ये बाकायदा सनद के साथ मौजूद है और तफसीर रूह अल मानी में ये रकम है इस आयत की तफसीर में लिखा हुआ है। और इसके बाद सैयद आलूसी का अपना जो है नोट लिखा हुआ है, वो लोग फिर बातें भी करते हैं ना कि ये इतनी बड़ी फजीलत नबियों में ये कहते हैं, तो उस पर फिर नोट उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा इंसखल इस्नादु फला यंबहिल अदुलु अन्हु। कहते हैं जब सनद सही है तो फिर मुंह क्यों बिगाड़ते हो, एराज क्यों करते हो? जब सनद सही है तो फिर इसको तस्लीम करो। क्या बात, क्या बात, यानी मतलब क्या है कि अक्ल और फिक्र को अहमियत ना दो। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिदायत आ गई तो फिर उसको कबूल करो ताकि हमारे लिए जरिए निजात बन जाए। तो इस तरह बेशुमार खसूसियात, यानी किस खासा के हवाले से हम हर्ज करें। आज तो इसमें हम ये बतौर हिस्सा ही जो कुछ कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, और आपके भी शुक्रिया के साथ कि आपने मदद किया और आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा कायम रखे ये इस प्रोग्राम को। जी जी साहब माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आपकी, अगर इजाजत दें तो कुछ थोड़ा सा